اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم يتغنى بالقرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم نے آداب شروع کیے تھے، جن میں کچھ بیسکس تھے جو سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے بتایا، اور اللہ رب العالمین نے عجیب طریقے سے فرمایا کہ آپ قرآن تب سیکھیں گے جب آپ میں تین چیزیں ہو کمپلسری۔ ایک، آپ اپنے دل سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی محبت سے۔ دوسرا، آپ دل کے کانوں سے سنتے ہیں، مطلب ایسے نہیں کہ آپ نے سنا اور بھول گئی، نہ اس طرح نہیں۔ اور تیسرا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر آپ ذہن اور دماغ اور دل کے ساتھ درسگاہ میں موجود ہو تبھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 5 آداب شروع کیے، جس میں پہلا ادب تھا نیت الخالص۔ ہم سب کا نیت خالص ہوگا، میرا نیت اللہ کی رضا، آپ کا نیت، آپ لوگوں کی نیت اللہ کی رضا۔ اگر ہم دونوں میں کسی کی نیت پہ ایک بھی 0.1% بھی دنیا داری یا خلاف اللہ و خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو اللہ رب العالمین ہم سے قرآن چھین لے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کا علم نہیں دے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار جو ہے، ثواب جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں اور نیت خراب ہے تو عذاب بن جاتا ہے، اور اگر آپ ایک غلطی بھی کریں، اگر نیت ٹھیک ہو اللہ آپ کو پکڑتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو نیت پسند ہے۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں سے یہ نہیں چاہتا، لحوماً، آپ سے گوشت نہیں چاہتا، آپ سے وہ خون نہیں چاہتا، آپ سے اللہ رب العالمین رضا چاہتے ہیں۔ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ سے آپ خون اور یہ گوشت وغیرہ اللہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نیت دیکھتا ہے، کس نیت سے آپ نے قربانی کی۔ اسی طرح آپ نے کس نیت سے قرآن سیکھا، اپنی فائدے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ تو اپنا فائدہ کسی کام میں نہیں ڈھونڈنا، اللہ کی رضا ہوگی اور دوسروں کی اصلاح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن بھی یہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ دوسروں کی اصلاح اور اللہ کی رضا۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو ہماری بھی نیت یہی ہوگی، اللہ کی رضا اور دوسروں کی اصلاح۔ یہ پہلا ادب تھا۔ دوسرا ادب عظمت قرآن کریم۔ اس میں 2 باتیں جو میں نے کی تھی۔ پہلی بات، قرآن کریم کو ہر چیز سے ہم بڑھ کر کنسیڈر کریں گے، مطلب ہمارے گھر میں جو خوشی وغیرہ آ جائے، غم وغیرہ آ جائے تو ہم اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ جو ٹائم ہم نے اللہ رب العالمین کو دیا اسی ٹائم کو ہم دنیا داری یا دنیا اور اس کے علاوہ کوئی بھی خواہشات اس کو ہم دور رکھیں گے، کیونکہ قرآن کریم از اے موسٹ امپورٹنٹ بک ہماری لائف کے لیے، ہماری زندگی کے لیے۔ اور یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے انڈائریکٹلی کہ اللہ میں نے یہ ٹائم آپ کی کتاب کو دی، ہم اس ٹائم پہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، تو اللہ ناراض ہوگا، پھر ہمیں قرآن نہیں سکھائے گا، ہمارا علم ناقص رہے گا۔ تو اس لیے آپ کو دوسرے ادب پہ ادب عمل کرنی چاہیے کہ عظمت قرآن کریم ہمارے دلوں میں سب سے بڑھ کر قرآن کریم ہوگا۔ تیسرا ادب آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، تیسرا اور چوتھا۔ تیسرا ادب یہ ہے درسگاہ کی آداب۔ چونکہ ہمارے درسگاہ ہی ہے نہیں تو آپ سب ابھی جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کی درسگاہ ہے۔ درسگاہ مطلب جہاں پہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی درسگاہ ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوں یہ میرا درسگاہ ہے۔ ابھی آپ لوگ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو یہ آپ لوگوں کی درسگاہ ہے۔ درسگاہ کا ادب اگر آپ لوگوں میں نہ ہو آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ درسگاہ کا ادب کیا ہے؟ اب یہ سیکھ لے، جہاں پہ آپ نے اللہ کی کتاب سیکھنا ہے وہاں پہ چلانا نہیں، وہاں پہ کوئی شہوت کا کام نہیں کرنا، وہاں کوئی ہم کرتے ہیں نا اکثر، ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہیں پہ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، وہیں پہ گانے بھی سنتے رہتے ہیں، تو اسی طرح نہیں ہوگا۔ درسگاہ کا ٹائم، درسگاہ کا جو جگہ ہے، جو درسگاہ ہے وہ قرآن کریم کے لیے ہوگا۔ آپ قرآن کریم صرف وہی سیکھیں گے بس، وہاں پہ کوئی ایسا شریعت کے خلاف کام نہیں کرنا، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنا، وہاں چلانا نہیں، یہ سب کمپلسری ہے درسگاہ کے لیے۔ چلے درس میں شروع کرے تو جہاں پہ یہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ
اللہ رب العالمین کی کوئی بھی نافرمانی کرے، نافرمانی سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اللہ کی کتاب اور قرآن کریم کا جو ہم نے اتنی عزت دی، اتنی دل سے بیٹھے اللہ کی کتاب کو، تو وہی جگہ ہمارے لیے ایک بابرکت جگہ ہے۔ قرآن کریم جہاں پہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین صورت صاد میں کہ جہاں پہ قرآن کریم بیان ہوتا ہے وہاں پہ اللہ برکت نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں اگر دیکھ لیں تو جہاں پہ قرآن کریم بیان ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن کریم کے تفسیر ہوتے ہیں، جہاں پہ اللہ کی کتاب بیان ہوتا ہے، تو وہاں پہ نزلت علیہم السکینہ، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین وہاں پہ سکون نازل فرماتے ہیں، سکینہ۔ جہاں پہ اللہ کی کتاب بیان ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کی کتاب کا علم سکھایا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ون نزلت علیہم السکینہ۔ حدیث سر سے ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد لمضغہ۔ اس حدیث کو میں صرف ایک سمپل سا ایکسپلینیشن دیتا ہوں، حدیث بڑی لمبی ہے پھر لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ آپ پہلا انعام نسخہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، وہاں پہ سکون نازل ہوگا۔ دوسرا وخفتہم الملائکہ، ان لوگوں کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں۔ تیسرا وذکرہم اللہ فی من عندہم، اور ان لوگوں کی ذکر اللہ رب العالمین اپنے عرش پہ فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، پراؤڈ فیل کرتا ہے اللہ رب العالمین کہ دیکھیں میرے بندوں کو، دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ پیدا نہ کرے۔ ما اجتماع قوم فی بیت من بیوت اللہ، حدیث اس طرح ہے، ما اجتماع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جمع نہیں ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے ایک جگہ پہ۔ اس حدیث کو دیکھیں نا، جہاں پہ آپ بیٹھے اللہ نے وہاں قرآن کریم سیکھنے کے لیے آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، اس جگہ کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے یہ کنسیڈر کیا کہ اللہ کا گھر ہے۔ تو سوچو وہاں پر اگر آپ گناہ کرے یا کوئی ایسا انفارمل بات کرے تو اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اجتماع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جمع نہیں ہوتے کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور وہ لوگ درس و تدریس کرتے آپس میں قرآن کریم بانٹتے، ایک سکھاتا ہے اور دوسرے جو لوگ وہ سیکھتے ہیں۔ پھر انعام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کی دلوں پہ سکون نازل ہوتا ہے، اللہ اطمینان دیتا ہے۔ قرآن کریم، ایمان والا جب قرآن سنتے ہیں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وخفتہم الملائکہ، اور فرشتے آ کے ان کے ساتھ اتنا بیٹھتے ہیں کہ فرشتے ہر جگہ پہ بیٹھتے ہیں، یہ لوگ ان فرشتوں کے بیچ غائب ہو جاتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ فرشتے آتے ہیں۔ تیسرا وذکرہم اللہ فی من عندہم، اور ان لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین آسمانوں میں کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کہ دیکھیں نا، میرے پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میرے بندوں کے دیکھیں نا، میرے بندوں کو دیکھیں۔ تو ہمارا ذکر اللہ رب العالمین آسمانوں میں کرتا ہے فرشتوں کے ساتھ، اس سے بڑی کوئی اور ہمارے لیے پروٹوکول کیا ہو سکتا ہے؟ امپاسبل ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں، جہاں پہ بھی آپ قرآن کریم ڈیلیور کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا درسگاہ ہے، اور وہاں کا احترام کرنا آپ لوگوں پہ فرض ہے، اور وہاں کا عزت کرنا اور وہاں آپ نے قرآن کریم سیکھنا یہ آپ لوگوں پہ فرض ہے، لازم ہے۔ تو اگر آپ کے دلوں میں درسگاہ کی عزت نہیں ہے، درسگاہ کا احترام نہیں ہے، تو آپ لوگ قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ ہم نے خود ہی جہاں پہ بھی ہم نے قرآن سیکھا اس جگہ کا ہم نے بہت زیادہ قدر کیا، عزت کیا، کیونکہ وہ جگہ ہمیں الاؤ ہوا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی توفیق دی، ہمت دی کہ ہمیں اپنی دنیا میں ایک ایسی جگہ دے دی جہاں پہ ہم بیٹھے اور قرآن کریم سیکھیں۔ اللہ کی کتاب کے سیکھنے کے لیے ایک جگہ مختص کرے۔ آپ سب، یہ ایڈوائس ہے میرا، ایسا نہ کرو کہ آپ لیٹے ہو یا بیٹھے ہو یا کسی بھی حالت میں ہو اور کال آ جائے آپ پک کرے اور صرف اپنے کان کے نزدیک کرے کہ میں 10 سن رہی ہوں یا سن رہا ہوں۔ یہ فارمل نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ فارمل طریقے سے اگر آپ لڑکی ہو حجاب کریں، حجاب کے بعد صحیح پراپر طریقے سے بیٹھے، اپنے سامنے قرآن کریم رکھ لے، پن کاپی رجسٹر رکھ لے، اور دوسرے بندوں کو بھی بٹھا دیں، کیونکہ خیر کا کام ہے نا، کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ آپ 1-2-3 بندوں تک مختص کریں۔ ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم جتنا اس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں ہم کر لیں، ہمیں لیے ثواب ہے، اور ہمارا تو یہی مقصد بھی ہے اللہ کی رضا، ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور اگر بوائے ہے، آپ بالکل صحیح طریقے سے بیٹھیں، قرآن کریم رکھ لیں سامنے، رجسٹرڈ کاپی یا اپنا پن اور پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں، تو قرآن کریم سیکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ ہم نے بھی اس طرح سیکھا، صحابہ کرام نے بھی اس طرح سیکھا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے، صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے، اپنے ساتھ یاد کرتے تھے اور دوسروں کو بتاتے تھے۔ یہ طریقہ ہے قرآن کریم کا۔ اگر یہ طریقہ نہ ہو تو ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ اگر اللہ کی کتاب کی عزت، آپ دیکھیں نا، اگر میں مثلاً میں ہوں اور مجھے اس طرح آن لائن کلاس قرآن کریم کا کنڈکٹ ہو جائے اور میں کال آ جائے، میں لیٹ آؤں اور میں نے کال پک کیا، ہاں میں نے درس سن بھی لیا، میں نے یاد بھی کر لیا،
لیکن اللہ مجھ سے خیر کا کام نہیں لے گا، کیونکہ میں نے اللہ کی کتاب کو عزت نہیں دی۔ میں نے اتنا عزت دیا کہ اللہ کی میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میرے باپ مجھ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو میں کال پہ بھی کیوں نہ ہو، میں لیٹتا نہیں، میں اگر لیٹا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ انسان کو عزت وہ دل اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو اپنا باپ یا اپنا والد صاحب بات کرے اور آپ لیٹے یا آپ کچھ عجیب انداز میں ہو، نہیں۔ تو اگر سوچے پھر اللہ رب العالمین کی باتیں ہو رہی ہے تو ہمیں کس طرح اس کو لینا چاہیے، لائٹ لینا چاہیے یا ہمیں اس کو عزت دینا چاہیے، ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جتنی عزت آپ درسگاہ کو دیں گے، جتنی عزت آپ درس کو دیں گے، اتنی جلدی اللہ رب العالمین آپ کے لیے قرآن آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا ادب ہے۔ تیسرا کہ جہاں پہ آپ نے علم سیکھنا ہے، جہاں پہ آپ نے قرآن کریم سیکھنا ہے، وہاں کا آپ نے ادب کرنا ہے، اور ادب کس طرح کرنی چاہیے میں نے ایکسپلین کر لیا۔ اچھا، اس کے پیچھے اس تیسرے ادب کے اندر پھر 3 چیزیں ہیں۔ آپ کو 3 چیزوں کا بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ایک، جو کتاب آپ سیکھ رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، جہاں آپ سیکھ رہے ہیں ظاہری سی بات ہے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں آپ کی جگہ ہے۔ اور تیسرا، جس سے آپ سیکھتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا اگر آپ ادب کریں دل سے تو انشاءاللہ قرآن آسان ہے۔ پھر جو بھی آپ یہ میرا ایک ایڈوائس ٹائپ ہے، اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں نا، انگلش بک کی قدر کریں، انگلش ٹیچر کی قدر کریں، اور جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو، انگلش میں کامیاب۔ اگر آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے، کون سی بھی سبجیکٹ کیوں نہ ہو، ایک چیز کو دل میں جگہ دینے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہ تین کام آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ ایک، جو چیز آپ سیکھ رہے اس کی عزت کرنا۔ دوسرا، جس سے آپ سیکھ رہے اس کی عزت کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو آپ لوگ اپنی آواز کو اونچا نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ تو ہم تو ایمان والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، تو ہم کس سے آواز اونچا نہیں کریں؟ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ پر اور بیان کرنے کی سیٹ پر علماء بیٹھے ہیں، تو علماء آپ کا اساتذہ کرام ہے۔ تو آج آپ یہ ادب کس طرح فالو کریں؟ اپنے استاد جو قرآن کریم آپ کو سکھاتے اس کے اوپر اونچے آواز میں بات نہ کرے، اس طرح اس کو وہ ایسے باتوں کا بھی ٹون ہوتا ہے نا، آپ یا تم، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک، آپ نے جو کتاب سیکھنا ہے اس کا عزت کرنا۔ دوسرا، آپ جن سے سیکھ رہے ہیں اس کا۔ اور تیسرا، آپ جہاں سیکھتے ہیں اس جگہ کا۔ تو تبھی آپ نے قرآن کریم انشاءاللہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تیسرا ادب ہے۔ اچھا، اب چوتھا ادب کیا ہے؟ درسگاہ پہ آپ آئے، بیٹھے، قرآن کریم کا درس ہوا، ختم ہوا، آپ نے قرآن بند کر لی تو دیٹس اٹ، نو، یہاں تک نہیں ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جو سبق آپ نے آج سیکھا، کل دوسری درس تک آپ نے وہ سبق دوسرے کو بتانا ہے، تبھی آپ کے دل میں قرآن کریم جگہ لے گا انشاءاللہ، تبھی آپ کو قرآن کریم یاد آ جائے گا۔ کیا ہے وہ چوتھا ادب؟ جو آپ نے آج کا درس سیکھ لیا، مطلب آج ہم نے وائنڈ اپ کر لیا، مثلا 10-15 منٹ بعد ہم نے وائنڈ اپ کر لیا، پھر انشاءاللہ کل ہم اسی ٹائم پہ ہم درس کریں گے، تو کل درس کرنے تک، سننے تک، سیکھنے تک، ایک دن کے بیچ آپ نے یہ آج کا درس دوسروں کو بتانا ہے، چاہے وہ آپ کا بڑا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، ماں باپ ہو، جو بھی ہو، ان کو درس بتانا ہے کہ آئے بیٹے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ میں بھی اس طرح کرتا تھا نا، آئے دیکھیں بیٹے میں آپ کو کچھ ایک اچھی بات بتاتا ہوں، وہ یہ تھی، ہم شروع کرتے آج جو درس میں ہم نے پڑھا تھا وہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے، جو بھی سامنے آتا تھا، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ اگر آپ اسی طرح نہ کیا، مطلب منہ بند رکھا، اپنے آپ تک محدود کر لیا، تو یہ فائدہ نہیں کرے گا پھر، کیونکہ قرآن کریم اپنے حد، اپنی حدود تک لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے، اتنا اس کو اسپریڈ کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے جتنا ہم سے ہو سکے۔ اور یہ ایمان والوں کی نشانی بھی یہی ہے۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو اس طرح نہیں کیا کہ گھروں میں جا کے بیٹھے اور پھر وہ کہتے ہیں نا چل ٹائپ کرنے لگے کہ بس یار بس ہم نے تو قرآن سیکھ لیا، ہم نے درس کیا، نہیں۔ صحابہ کرام پھر بیٹھتے نہیں گھر پہ، صحابہ کرام پھر کل تک اتنے لوگوں کو پہنچاتے تھے جتنا ان کا اسٹیمنا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم کو اپنے آپ تک محدود کرنا بیوقوفی ہے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا۔ دوسرا یہ ہوگا جب آپ بتاتے ہیں تو اس دوران آپ کے مائنڈ میں کویشچن آ جائیں گے کہ یار یہاں تو میں پھنس گیا یا میں پھنس گئی، تو یہاں پہ کیا آنسر ہوگا؟ تو ڈائریکٹ آپ اپنے استاد سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا آنسر ہو، تو آپ کو اور بھی یاد آ جائے گا۔ تیسرا یہ ہوگا کہ آپ میں وہ بولڈنس آ جائے گا، مطلب آپ کہیں اور پہ کبھی پرسوں یا کہیں 1 سال 2 سال 3 سال بعد آپ اگر خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خلاف قرآن کام دیکھ لیں تو ایٹ لیسٹ آپ کے ساتھ دلائل ہوں گے نا
ایٹ لیسٹ آپ تو پہلے کسی کو بات اسلامک بات کی ہوگی تو اس بیس پہ آپ بولڈ ہو گئے، آپ کسی سے پھر بنا جھجک کے بنا ڈر کے آپ بات کر سکتے ہیں پھر. تو اتنا فائدہ ہے آپ دوسروں کو بتانا. حدیث میں آتا ہے، میں نے درس کے سٹارٹ میں حدیث پڑھا، وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، آپ سب میں بہترین انسان کون ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، کون؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا. رسول اللہ نے فرمایا من تعلم القرآن، وہ بندہ آپ سب میں سے بہترین ہے جو قرآن خود سیکھے. تو یہاں پہ اسٹاپ نہیں کیا، پھر آگے فرمایا وعلمہ، اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہ بہترین انسان ہے جب خود سیکھے. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. دوسری جگہ فرماتے ہیں قرآن کریم کہ یہ قرآن جو ہے یہ اگر آپ دوسروں کو بتاتے نہیں تو یہ آپ پہ بوجھ بن جائے گا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ آپ پہ بوجھ بن جائے گا، پھر آپ اٹھا نہیں پاؤ گے. تو دوسروں کو بتانے سے آپ سے یہ بوجھ کم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. یہ بندہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. اور دوسری بات جو انسان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میں نے تو کچھ سیکھا نہیں، دوسروں کو کیا سکھاؤں. تو سورہ ال عمران میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رکونوا ربانیین، آپ ربانیین بن جائے. ربانیین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ربانیین وہ ہے جو کم علم میں، چھوٹی سی علم میں لوگوں کی اصلاح کرنے والے کو ربانیین کہتے ہیں، اللہ والے لوگ. تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں یہ لوگ. تو اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ پڑے کہ میں نے کچھ پڑھا نہیں، میں نے تو آج ہی قرآن شروع کیا، میں لوگوں کو کیا بتاؤں، میں لوگوں کو کیسا. یہ غلط فہمیاں ہیں. تو قرآن کریم اگر آپ صحیح معنوں میں سیکھنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں یہاں وہ دوسروں کو بتائیں، وہ دوسروں کو بتائے، پراپر طریقے سے بتائے، صحیح طریقے سے بتائے. اس طرح نہیں کہ باتوں میں صحیح، جس طرح ہم درس کرتے ہیں میں بیان کرتا ہوں آپ سنتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو بتائیں، اسپریڈ کریں. آپ جو یہ آن لائن درس ہے ابھی تک آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ابھی تک میرے مطلب اس آن لائن میں ایٹ لیسٹ 50% تو ہونی چاہیے تھی. یہ آپ لوگوں کا کام ہے. مطلب آپ اپنے آپ تک محدود نہ کریں، کوشش کریں. ایک دوسرے حدیث میں آتے ہیں فرماتے ہیں جو مومن ہوگا، مومن کی نشانی یہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. تو ہم سب کا قرآن پسند ہے الحمدللہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن سیکھیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، دوسروں کو بھی کنونس کرے. یہ درس جو ہے یہ ہمارا یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے. اور ہم یہاں پہ گروپ میں ہم سب ہماری یونیورسٹی کے لوگ ہیں. تو ہماری یونیورسٹی میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کس کو قرآن آتا ہے، کسی کو نہیں. تو کتنا کام کرنا ہے ہم سب نے یونیورسٹی میں، مجھے نظر آتا ہے نا. بہت زیادہ کام سر پہ پڑا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارا ایم اور گول یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں بلکہ IPMR میں یا جو بھی KMU میں ایک بھی بندہ بغیر قرآن سیکھنے کا نہ رہ جائے. سب لوگ قرآن بے شک BS بھی کرے، ڈاکٹر بھی بن جائے اور گریجویشن تک وہ قرآن بھی سیکھ لے، مزہ آئے گا. تو یونیورسٹی میں یا کہیں پہ انسٹیٹیوشن میں کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا، کوئی غلط سٹیپ نہیں لے گا، کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا. اسی طرح اگر کوئی ہو بھی بے عزت انسان، اس کا وہ اتنا ہمت نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے، کیونکہ ہمارے ساتھ قرآن ہوگا، ہمارے ساتھ قرآن کا علم ہوگا، ہم سمجھ رہے ہوں گے پھر قرآن، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارا. تو آپ یہ اسپریڈ کریں، مطلب جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس کو آگے لے جائے. آپ سے نہ ہو سکا یہاں پہ لے جائے، آن لائن درس پہ لے جائے. کوشش کریں کہ یہاں پہ جتنے بھی آپ سے ہو سکے قرآن کریم کو عام کریں. تو خیرکم، دوسرے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، آپ سب میں سے بلغو کسے کہتے ہیں؟ بلاغت کو، بیان کرنے کو، تبلیغ کو. فرماتے ہیں رسول اللہ بلغوا عنی، مجھ سے آپ جو بھی، بلغوا عنی، مجھ سے میں نے جو بیان کیا اس کا تبلیغ کرے آپ. ولو آیا، اگر کہ ایک آیات کیوں نہ ہو. آپ نے آج مجھ سے یہ سیکھا، مطلب الحمدللہ رب العالمین. تو اس کا ویٹ نہ کرے کہ سورہ فاتحہ ختم ہو جائے، پھر بقرہ ختم ہو جائے، پھر قرآن ختم ہو جائے تو تبھی ہم نے بیان نہیں. رسول اللہ نے فرماتے ولو آیا، اگر ایک آیات بھی آپ کو آ رہا ہو نا تو دوسروں کو سکھائے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، سکھائے، اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا. تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے اونچا اور عظیم الشان کتاب اور بہت عزت دینے والا کتاب کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ عزت چاہتے ہیں قرآن کریم میں ہے، اگر آپ ذلت چاہتے ہیں قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور رکھے. تبھی آپ دیکھیں نا جتنا بھی آپ کا لائف سیٹ ہو جائے دل کا سکون نہیں ملے گا آپ کو. قرآن کریم میں سورہ حجر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ خبردار، اللہ کی کتاب سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دلوں کو اطمینان کس کتاب سے؟ قرآن کریم سے.
اللہ بذکر اللہ، اگر آپ دلوں کے ذکر قرآن کو کہتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانہ لحافظون، بے شک میں نے قرآن نازل کیا، اس کا حفاظت میرے ذمہ ہے، تو وہاں پہ قرآن کو ذکر کہا، تو اللہ کی کتاب میں دلوں کا سکون ہے دوسروں کو تک پہنچائیں۔ تو آپ کو یہ چوتھے ادب، یہ چوتھا جو آپ نے 4 نمبر ادب پڑھا، وہ یہ تھا کہ جو چیز آپ نے درسگاہ میں سیکھی وہ چیز آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ چوتھا ادب ہے، اور یہ کمپلسری، یہ لازم ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی اچھا ایک بات اور کہ اس میں ایک فائدہ ہوگا، ایک فائدہ میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب میں اپنی بات جب بتاؤں نا، تو میں نے یہ یونیورسٹی سٹارٹ سے میں یونیورسٹی سے پہلے میں نے قرآن سیکھا یا بیان کیا، یہ سب کچھ میں نے کیا یونیورسٹی سے پہلے ہی۔ یونیورسٹی آ کے میں نے یہ کچھ تھوڑا سٹاپ کر لیا نا، تو انسان وہاں کے ماحول دیکھتا ہے یا کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے، انسان کہیں اور چلا جاتا ہے، ان سے قرآن کریم یا احادیث اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قرآن کریم، یہ سب آہستہ آہستہ ماحول کی وجہ سے یہ دور چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ میں نے یہ سٹیپ لیا بیان کرنے کا، تو اگر میرا دل چاہے بھی گناہ کرنے کو، تو میں یہ سٹیپ مجھے اتنا فائدہ دے رہا ہے کہ میں وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یار آپ تو بیان بھی کر رہے اور یہ بھی کر رہے لوگ، تو یہ تو فائدہ نہیں ہوا نا، دل میں کہہ رہا ہوں یہ تو فائدہ نہیں، آپ کا درس کا بھی پھر کیا فائدہ جب آپ گناہ بھی کریں اور درس بھی کریں؟ تو میں اس گناہ سے بچ جاتا ہوں۔ تو اگر آپ بیان کریں دوسروں کو، تو آپ یہ گناہوں کے روک تھام کے لیے اپنے آپ کو، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو بیان کرے، تو اس وجہ سے آپ گناہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر دل کرے بھی تو ڈائریکٹ مائنڈ میں یار آپ تو بیان کر رہے، یار آپ تو قرآن والے تو اس طرح نہیں کرتے۔ تو یہ اور بھی یہ پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ تو جہاں پہ بھی ہو قرآن کریم بیان کریں، جہاں پہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہم دنیا کے لیے استعمال کریں، لیو اٹ، باہر میں جائے دنیا، قرآن کریم کو اسپریڈ کرنے کے لیے استعمال کریں، اچھے چیزیں لے کے آئے سامنے، تو ایک ٹیم بنائے، کوشش کرے۔ موسٹلی یونیورسٹی کی بات میں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے گروپ میں، درس قرآن گروپ میں اکثر یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا، تو یونیورسٹی میں جتنا بھی آپ سے ہو سکے قرآن کریم کو عام کریے، اپنا مشن لگے، میں گریجویشن تک اتنے بندوں تک قرآن پہنچاؤں گا، یہ میرا، یا پہنچاؤں گی، یہ میرا مشن ہے۔ تو دیکھ لے اللہ پھر مدد کرتا ہے نا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میری طرف کوشش کرتا ہے، لنہدین، اس کے لیے میں راستے کھول لیتا ہوں، راستہ نہیں، راستے۔ تو آپ کوشش تو کریں، ٹرائی تو کریں، انشاءاللہ پھر اللہ رب العالمین ہے نا ساتھ میں۔ تو یہ چوتھا ادب ہے کہ آپ نے جو بھی سیکھا یہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ تو ہم نے 4 آداب پڑھے، میں پھر سے ریوائز کرتا ہوں۔ پہلا ادب النیت الخالص، اس پہ میں نے تفسیر کی۔ دوسرا ادب عظمت قرآن کریم، اس پہ بھی میں نے تفسیر کی۔ تیسرا ادب جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں آپ کی درسگاہ ہے۔ میرا یہ وش ہے، یہ خواہش ہے کہ جہاں پہ بھی، مطلب اب ہمارے آن لائن درس میں کتنے لوگ، اکثر 10-11 لوگ جوائن کرتے ہیں نا، تو 10-11 گھروں میں درس ہونا چاہیے، مطلب یہ موبائل اسپیکر پہ آن کرنی چاہیے، سامنے رکھنی چاہیے، اور سامنے رکھنے کے بعد سارا فیملی بٹھانا چاہیے، اور ان سب کو قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ تو اگر ایک گھر میں 3-3 4-4 بندے بھی بیٹھے نا، تو کتنے ہوئے؟ 50 سے اوپر، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ ٹرائی کریں۔ تو جو بھی درسگاہ کی جو آداب ہوگی وہ ہمیں یاد آنی چاہیے، تیسرا ہوا۔ اور چوتھا، جو آپ نے سیکھا وہ دوسروں کو سکھائے، جہاں پہ بھی ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، گھر میں ہو، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ہو، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہو، تو اپنے بیچ قرآن کریم کا ڈسکشن عام کریں، جو سیکھا وہ سکھائے، دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو اصلاح کرے، تو یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ادب بہت موسٹ کمپلسری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کل کا درس جو ہے وہ 11 یا 9 یا 10 تعداد تک محدود نہ ہو، یہ ڈیپینڈز آن یو، کہ آپ جتنے بھی لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں یا جتنے بھی لوگوں کو آپ ریمائنڈ دینا چاہتے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ کمپلسری۔ کل کا درس بہت زیادہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل والا ادب یا کل والا کام اگر ہم میں نہ ہو تو ہم کسی بھی صورت میں قرآن ہمیں الاؤ نہیں کرے گا، قرآن کریم ہمیں اپنے علوم نہیں دے گا، ہمیں پھر اجازت نہیں کہ قرآن سیکھے اگر کل والا جو انشاءاللہ ہم ٹاپک ہے وہ اس پہ عمل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسپریٹڈ کوشش کرے، جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو بھی ریمائنڈ کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے لوگ صرف یہ درس جوائن کریں، آپ اسپریٹ کرے گروپ میں ایکٹیو پیپل، اس کو آپ وہ کریں نا ریمائنڈ، اور قرآن کریم سیکھنے کے لیے بیسٹ اپارچونیٹی، انشاءاللہ قرآن سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک